جی السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جابز اینڈ انفارمیشن۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ HEC میں نئی آنے والی جابز کے حوالے سے ہوگی۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل جابز اینڈ انفارمیشن اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی جو بھی ویڈیو ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے گوگل اوپن کر لینا ہے۔ گوگل میں آپ نے جسٹ pakistanjobsbank.com آپ نے ٹائپ کرنا ہے، انٹر پریس کرنا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ مختلف قسم کی جو جابز کی ایڈورٹائزمنٹ اوپن ہو جائے گی۔ تو آپ نے جانا ہے 15 اکتوبر کی ایڈورٹائزمنٹ پہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ 15 اکتوبر کی ایڈورٹائزمنٹ ہے، آپ نے اس پہ جانا ہے۔ HEC جاب اکتوبر 2023 اپلائی آن لائن انویجیلیٹر سپروائزر اینڈ ادرس ایجوکیشن ٹیسٹنگ کونسل لیٹسٹ جاب، جی۔ تو اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے۔ آپ کے سامنے HEC کا جو جابز کا ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گا جی۔ یہ ایڈ آ گیا، ہائر ایجوکیشن کمیشن ایج 9 اسلام آباد پاکستان، اپرچونٹی فار ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن اسٹاف، ٹیسٹ سٹی کوآرڈینیٹر، چیف سپروائزرز، انویجیلیٹرز اینڈ سپورٹنگ اسٹاف، جی۔ HEC کو اسٹاف چاہیے، اس کے لیے انہوں نے یہ ایڈ دیا ہے کون کون سا اسٹاف چاہیے، کون کون سی پوسٹیں ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، ساری ڈیٹیلز اس ایڈورٹائزمنٹ میں موجود ہے۔ تو سب سے جو پہلی سیٹ ہے وہ ہے ٹیسٹ سٹی کوآرڈینیٹر، میل فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایجوکیشنل کوالیفکیشن ایکسپیرینس ماسٹر ڈگری 18 ایئر ان اینی ڈسپلن ود 2 ایئر ایکسپیرینس، آپ کا MPhil ہونا چاہیے، اس کے ایکویلنٹ ڈگری ہونی چاہیے، 18 سال ایجوکیشن ہو اور پلس 2 سال کا ایکسپیرینس۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کی ماسٹر یعنی 16 ایئر ایجوکیشن ہو، MA MSc ہو، MCom ہو، ٹھیک ہے، یا اس کے ایکویلنٹ BS ڈگری ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ پھر آپ کا 5 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، کس میں، ٹیچنگ فیلڈ میں، ایگزامینیشن کوآرڈینیشن میں، یا انویجیلیشن میں، یا ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن میں۔ اور ڈیوٹیز آپ کی کیا ہوں گی، رسپانسبل فار وینیو یعنی سینٹر آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، ارینجمنٹ کرنی ہے، اسٹاف ڈیپوٹیشن اینڈ سیکورٹی ارینجمنٹ کرنی ہوگی، یہ آپ کی ڈیوٹیز ہوگی۔ 340 سیٹس ہیں، یہ آل اوور پاکستان سے ہیں، صرف ایک صوبے کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے۔ نیکسٹ سیٹ ہے چیف سپروائزر، میل فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی ماسٹر ڈگری یعنی 18 ایئر ایجوکیشن اینی ڈسپلن کسی بھی فیلڈ میں ہو، پلس 2 سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ اگر 18 ایئر ایجوکیشن نہیں ہے، 16 سال ایجوکیشن ہے، تو پھر اس کے ساتھ آپ کا 5 سال کا ایکسپیرینس ہو۔ ایکسپیرینس ٹیچنگ میں ہونا چاہیے، انویجیلیشن میں ہونا چاہیے، یا ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن میں ہونا چاہیے۔ ڈیوٹی اس میں بھی وہی ہوگی، ٹیسٹ کنڈکٹ کروانا، اور اسپیسیفک سینٹر کا جو سلیکٹ کرے گا ٹیسٹ سٹی کوآرڈینیٹر، اس سینٹر میں آپ نے اس ٹیسٹ کو کنڈکٹ کروانا ہے، اس کی سپرویژن کرنی ہے۔ 800 سیٹس ہیں آل اوور پاکستان۔ نیکسٹ جو سیٹ ہے وہ ہے سپروائزر میل فیمیل، تو اس میں منیمم جو ایجوکیشن ہے وہ 16 سالہ ایجوکیشن ہونی چاہیے، BS ہو، MA MSc ہو، یا BS کسی بھی فیلڈ میں ہو، پلس 2 ایئر آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ٹیچنگ میں، یا انویجیلیشن میں، یا نگرانی میں، یا کسی ایڈمنسٹریشن اسٹاف کے طور پر۔ رسپانسبل آپ لائزنگ بٹوین انویجیلیٹر اینڈ چیف سپروائزر ان آل اسپیکٹس آف ایگزام ٹیسٹ۔ اس میں 2666 سیٹس ہیں آل اوور پاکستان کے لیے، میل فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ انویجیلیٹر، جی اس میں بہت زیادہ سیٹس ہیں، یہ انٹرمیڈیٹ بیس پہ پوسٹ ہیں، اس میں میل فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کا 6 منتھ کا ریلیونٹ ٹیچنگ یا نگرانی سے ریلیٹڈ یا ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ ڈیوٹیز کیا ہوں گی، آپ نے ٹیسٹ کنڈکٹنگ، مینٹیننس آف ایگزام ہال، ایگزامینیشن ہال، ڈسپلن، مانیٹرنگ، انویجیلیشن کی آپ کی ڈیوٹیز ہوں گی۔ 13,334 آل اوور پاکستان سیٹس ہیں۔
اس کے بعد موبائل سرچنگ اسٹاف، گیٹ سیکیورٹی، اس میں بھی میل فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ منیمم آپ کی میٹرک ہونی چاہیے، 6 منتھ کا آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ریلیونٹ۔ 3200 سیٹیں آل اوور پاکستان، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایج لمٹ کا نہیں بتایا گیا، منیمم تو 18 ایئر ہونی چاہیے، اس سے اوپر ایج لمٹ نہیں بتایا گیا کہ 30 ہو، 35 ہو، 50 ہو، اس کا انہوں نے نہیں بتایا۔ تو اس میں ان کی ایج آپ کی جتنی بھی ہو، آپ ایج کا ایشو نہیں ہے، لیکن باقی جو کرائٹیریا وہ آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ Important information: candidates selected and included in the pool will be stationed across Pakistan for test, mostly over weekends, when and where needed۔ جی، جو کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہوں گے ان کو پورے پاکستان میں کہیں بھی ڈیوٹی کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ یہ ٹیسٹ جو ہے، ڈیوٹیز جو ہے ویکنڈ بیس پہ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ایپلیکینٹ آر ریکوائرڈ ٹو اپلائی آن لائن، جی آن لائن اپلائی ہوگا، اس کا یہ ویب سائٹ بتائی گئی ہے atc.hec.gov.pk۔ اس لنک کے تھرو آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے ودن 30 days، ٹھیک ہے۔ فرام دا ڈیٹ آف پبلیکیشن آف دا ایڈورٹائز دیر از نو ریکوائرمنٹ ٹو سینڈ اینی ہارڈ کاپی اور سی، کوئی ڈاکومنٹس آپ نے سینڈ نہیں کرنے، جسٹ آن لائن ہی آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے۔ انکمپلیٹ لیٹ اپلیکیشن ول ناٹ بی انٹرٹینڈ۔ Only shortlisted candidate will be called for interview، صرف shortlisted candidates کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا۔ Interview of shortlisted candidate residing outside the Islamabad Rawalpindi region and vicinity can be arranged via audio video conference at the nearest HEC regional office located at Karachi, Lahore, Quetta, Peshawar۔ جی، ایسے کینڈیڈیٹ جو اسلام آباد اور راولپنڈی سے دور ہے یا دوسرے ڈسٹرکٹس میں یا صوبوں میں ہیں، تو ان کا جو انٹرویو ہوگا وہ آڈیو بیس یا ویڈیو بیس، وہ آڈیو کال کر سکتے ہیں یا ویڈیو زوم کے تھرو آن لائن آپ کے جو ریجنل ہیڈ آفس ہے کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور میں، اس کے تھرو آپ سے اپروچ کریں گے، زوم کے تھرو، واٹس ایپ کال کے تھرو یا آڈیو کال کے تھرو آپ کو انٹرویو کریں گے۔ لیکن جو پنڈی اسلام آباد کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کو فیس ٹو فیس انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا۔ کوئی کسی بھی قسم کا آپ کو انٹرویو کے لیے یا ٹیسٹ کے لیے آنے جانے کا خرچہ نہیں دیا جائے گا۔ ATC ریزرو دا رائٹ ٹو ریجیکٹ اینی اور آل اپلیکیشن۔ جی، HEC جو ہے وہ یہ حقوق اس کے پاس ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی انفارمیشن دیے بغیر، ریزن وجہ بتائے بغیر تمام سیٹیں جو ہے وہ کینسل کر سکتا ہے۔ جی، ہاؤ ٹو رجسٹر، آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ فار دا اپلیکیشن فارم پروسیسنگ فی اینڈ ڈیٹیل انسٹرکشن پلیز وزٹ دا، جی یہ لنک دیا گیا ہے atchec.gov.pk۔ اس لنک کے تھرو آپ تمام ڈیٹیل جو ہے لے سکتے ہیں کہ فیس کتنی ہے، اپلائی کیسے کرنا ہے، یہ اس لنک کے تھرو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ان کیس آف اینی ڈیفیکلٹی ڈیورنگ دا آن لائن رجسٹریشن پلیز وزٹ آن لائن ہیلپ، جی اگر آپ کو اپلائی میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ آن لائن help.hec.gov.pk یا HEC کے جو سیکرٹری ہیں ان کے کانٹیکٹ کے تھرو آپ اپروچ کر سکتے ہیں۔ اونلی سبمٹڈ اپلیکیشن ول بی کنسیڈر، صرف جو سبمٹڈ اپلیکیشن ہوں گی جن کی فی بھی سبمٹ ہو چکی ہوگی وہی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوں گی، اس کے علاوہ کوئی اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اپلائی تو کر کے لیکن فیس جمع نہیں کروائی تو آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں ہوگی بلکہ وہ ریجیکٹ ہوگی۔ ہاؤ ٹو پے فی آپ نے کیسے پے کرنی ہے۔ نان ریفنڈیبل ٹیسٹ فی، جی 1200 روپیہ اس کی فیس ہوگی ایک سیٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے 2 کے لیے کرنا ہے تو پھر اس کی الگ سے فیس آپ کو جمع کروانی ہوگی۔ فیس آپ نے آن لائن ون لنک بل کے تھرو آپ نے جمع کروانی، مطلب یہ کہ آپ ایزی پیسہ، جائز کیش، کسی بھی موبائل بینک اپلیکیشن کے تھرو، ATM کے تھرو آن لائن فیس جمع کروا سکتے ہیں۔ Once you have selected one link bill invoice payment service open sign in to you، جی آپ نے آئے ایزی پیسہ جائز کیش کی ایپ میں ون لنک بل کا ایک آپشن ہوتا ہے، وہاں جا کر آپ نے اپنا جو چلان اپلیکیشن سبمٹ کرنے کے بعد ایک چلان جنریٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک ID نمبر لکھا ہوتا ہے، PSID نمبر، وہ آپ نے ون لنک کا جو پورٹل ہے وہ اوپن کرنا ہے، اس میں آپ نے ID ڈال کے پھر آپ نے فیس پے کرنی ہے۔ یہ جائز کیش ایزی پیسہ اس سب میں ون لنک کا آپشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر جب فیس جو ہے جمع کروا لینی، پھر آپ نے لنک پہ جانا ہے، ویریفائی آن لائن پیمنٹ پہ آپ نے کلک کر کے اپنی فی جو ہے وہ ویریفائی کروانی ہے۔
ٹیسٹ فیس نان ریفنڈیبل اینڈ نان ٹرانسفریبل. جو ٹیسٹ کی فیس ہوگی وہ ریفنڈ نہیں ہوگی اور نہ ہی ٹرانسفر ہوگی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی کینڈیڈیٹ مسٹ گیٹ کوئریز کمپلیٹ سالو بفور دا. جی اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی کوئریز ہے, کوئی آپ کا مطلب کمپلینٹس ہیں, تو آپ نے کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے رجسٹریشن پورٹل کے تھرو آپ نے ان کو ریزالو کروانا ہے. ڈیڈ لائن کیا ہے؟ ڈیڈ لائن فار آن لائن رجسٹریشن از 4 بجے تک, مطلب 13 نومبر 4 بجے سے پہلے آپ نے تمام اپنی اپلیکیشنیں جو ہیں اپلیکیشن یا فیس کا جو پروسیس ہے وہ آپ نے 4 بجے سے پہلے کمپلیٹ کرنا ہے. 4 کے بعد کوئی اپلیکیشن آپ کی ایکسیپٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور نہ ہی آپ کا کوئی مطلب فیس پے ہوگی. 4 سے پہلے ہی آپ نے اپلیکیشن بھی سبمٹ کرنی ہے اور فی بھی پے کرنی ہے. تو تھوڑا سا نیچے اسکرول ڈاؤن کریں تو یہ لنک بھی دیا گیا ہے. اپلائی کیسے کرنا ہے, چلیں اس لنک پہ آپ کلک کریں گے تو یہ پورٹل اوپن ہو جائے گا. اس میں بتایا جائے گا کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا. جی تو میرا یہ پہلے ہی مطلب ہے میں لاگ ان ہوں, اس کو میں ایک منٹ لاگ آؤٹ کر لیتا ہوں. جی تو اس طرح کا آپ کے سامنے ونڈو اوپن ہوگی. جو نیو کینڈیڈیٹ ہے ان کو دوبارہ سے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوگا, اور جنہوں نے پہلے ہی یہ آئی ڈی بنائی ہوئی انہوں نے جسٹ لاگ ان پہ کلک کرنا ہے. تو میری آئی ڈی بنی ہوئی ہے تو میں سمپل اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر اور پاسورڈ ڈالوں گا اور سائن ان ہو جاؤں گا. لیکن جو نیو کینڈیڈیٹ ہے انہوں نے سائن اپ پہ کلک کرنا ہے. ان کے سامنے یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی. فرسٹ نیم, لاسٹ نیم, نیشنلٹی, CNSC نمبر ڈالیں گے, اپنی مرضی کا پاسورڈ رکھیں گے, موبائل فون نمبر دیں گے, ای میل دیں گے اور سائن اپ پہ کلک کریں گے. ان کو ایک میل آ جائے گی. اس میل کے تھرو پھر وہ دوبارہ لاگ ان پہ جائیں گے اور اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ڈال کے اس طرح کا پھر انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا. آپ نے جسٹ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالنا ہے اور جو آپ نے پاسورڈ رکھا ہے آپ نے سائن ان پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا جو ہے لاگ ان ہو جائے گا. پہلے ہی آئی ڈی بنی ہوئی ہے HEC کی. تو ادھر سارے ٹیسٹ دیے گئے ہیں. HEC کا یعنی ہیڈ ٹیسٹ ہے, لیٹ ہے, انڈر گریجویٹ ایڈمیشن ٹیسٹ ہے. تو آپ نے جس کے لیے اپلائی کرنا ہے وہ ہے اپرچونٹی فار ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن اسٹاف فار ETC. اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے جو ہے پورٹل اوپن ہو جائے گا. آپ نے سٹی کوآرڈینیٹر کے لیے کرنا ہے تو یہ کلک ہے پہ آپ کلک کریں گے تو پورٹل اوپن ہو جائے گا, اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لاسٹ ڈیٹ 13 نومبر. اسی طرح آپ نے کسی اور پوسٹ کے لیے اوپن کرنا ہے, اس کے سامنے کلک ہیئر پہ آپ کلک کریں گے تو وہ اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے. فار ایگزامپل انویجیلیٹر کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ جو ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کو سکرول ڈاؤن کریں گے, یہاں آپ نے میری پکچر لگی ہوئی ہے. اسی طرح آپ نے ادھر ساری ڈیٹیلز انٹر کرنی ہے, پکچر اپلوڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کرتے جائیں گے. جو ڈیٹیل مانگی جائے گی آپ نے وہ ڈیٹیل دیتے جانا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ پہ جا کے آپ نے اپنی جو ہے اپلیکیشن سبمٹ کر لینی ہے. ایک چلان جنریٹ ہوگا, وہ چلان آپ نے ایزی پیسہ جیز کیش کے تھرو جو ہے جی ادھر ٹیسٹ سینٹر بھی آ گیا. آپ نے ٹیسٹ سینٹر کون سا رکھنا ہے وہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پوسٹ کون سی ہے, کس پوسٹ کے لیے, فار ایگزامپل انویجیلیٹر ہے. ٹیسٹ سینٹر آپ نے ایکسپیرینس یس ہے یا نو وہ کر لینا ہے. ٹیسٹ سینٹر جی ٹیسٹ سینٹر آ گیا, آپ نے کون سا ٹیسٹ سینٹر سلیکٹ کرنا ہے. تو میں اسلام آباد کر لیتا ہوں. تو اسی طرح آپ نے اپنی مرضی کا ٹیسٹ سینٹر سلیکٹ کرنا ہے. ساری ڈیٹیل ڈالنے کے بعد آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا سارا آج کا طریقہ پروسیس کہ آپ نے HEC میں جو جابز آئی ہیں ان میں اپلائی کیسے کرنا ہے. ساری ڈیٹیل میں نے بتا دی ہیں. امید ہے کہ آپ کو تمام چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. اگر پھر بھی کوئی ایشو ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, تو آپ میرے YouTube چینل کے تھرو کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں, یا پھر واٹس ایپ کے تھرو, یا میرا فیس بک پیج ہے جابز اینڈ انفارمیشن, اس میں آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اوکے جی, تھینک یو. اللہ حافظ.